أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ومن الناس لوگوں میں سے بعض لوگ یقولو جو کہتی ہیں آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما هم بمؤمنین اور حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے وہ الا انفسهم مگر اپنے آپ کو وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے فزادہم اللہ پس زیادہ کرتا ہے اللہ ان کو فمرضا ان کی مرض میں ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم ہے بما کانوا یکذبون بسبب اس کے کہ وہ جھٹلاتے تھے منافقوں کا ذکر کر رہا تھا کہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ان کا یہ دعویٰ یہ اعلان بڑی تاکید کے ساتھ تھے منافق اور دعویٰ جو ہے وہ ایمان کا بڑے زور و شور کے ساتھ کرتے تھے تاکید کے ساتھ کرتے تھے اور ان کے اس دعوے کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں کھڑے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے حضر میں ہوتے تمام احکام ظاہریہ کو بجا لاتے اور مسلمان صحابہ بھی یعنی صحابہ اکرام بھی ان کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ مومن ہیں اور ظاہری احکام بھی ایمان والے ان کے اوپر جاری کیے جاتے تھے اور وہ بڑے زور کے ساتھ اعلان کرتے تھے اسی اعلان کو اللہ رب العزت نے سورہ منافقین کے اندر ذکر کیا کہ اذا جاءک المنافقون جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں قالو کہتی ہیں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ یہ بڑی تاکید کے ساتھ ان بھی تاکید کے لیے کاف بھی پھر لام بھی کہ انک لرسول اللہ بے شک پکی بات ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یہ زور کے ساتھ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں یہ منافق لیکن واللہ یعلم انک لرسول اور اللہ بھی جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں وہ منافق بھی کہتے ہیں اور زور سے کہتے ہیں اور حقیقتاً آپ جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ آپ کے رسالت کا دعویٰ کر کے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ منافق لکاذبون اس دعوے میں اللہ وتعالی جھوٹے ہیں تو یہاں فرمایا واللہ یشہد انہم لکاذبون ان المنافقین لکاذبون کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ اپنے ایمان والے دعوے میں لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں یہاں آپ کے پاس جو آیت ہے تو فرمایا وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے دل سے تو کہتے تھے زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایماندار ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے وما هم بمؤمنین وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں دل کے اندر ان کے نفاق ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وہ یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے اللہ تو قادر ہے اللہ تو جو ہے ہر بات کو جانتا ہے اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا گویا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا نا
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ تو لہذا جو اللہ کے رسول کی تکذیب کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتا ہے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح منافقانہ چال چلتا ہے، تو گویا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کو جھٹلاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ یخادعون اللہ، دھوکہ دیتے ہیں وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اب ظاہری تو چونکہ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور مسلمانوں کے ساتھ آتے جاتے بھی تھے اور مسلمانوں کے احکام جو ان کے اوپر لاگو بھی کیے جاتے تھے، یہی وہ نقطہ ہے کہ کل جب قیامت کے دن ان کا نور سلب کر دیا جائے گا تو اس وقت یہ کہیں دے کہ قالوا الم نکم معکم، کہ اے ایمان والو ہم تمہارے ساتھ دنیا میں نہیں تھے، ہم دنیا میں تھے، تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، تمہارے ساتھ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، تمہارے ساتھ جو ہے وہ ہم صفا مروہ کا سعی بھی کرتے تھے اور دیگر جو ہے وہ کام بھی ہم تمہارے ساتھ کرتے تھے۔ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں؟ اس کو اللہ رب العزت نے سورہ حدید کے اندر بڑے واضح الفاظ میں ذکر کیا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی روایت ہے اور اس روایت کے اندر میدان معاشر کے اندر مختلف موقف اور مختلف مراحل آئیں گے، اور ایک مرحلہ اس وقت ایسا آئے گا کہ بالکل اندھیری چھا جائے گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، اندھیری چھا جائے گی۔ تو اللہ رب العزت اس اندھیری کے وقت نور تقسیم کرے گا، نور تقسیم کرے گا، اور وہ نور اللہ رب العزت جو ہے وہ ایمان والوں کو دے گا۔ اس روایت کے اندر آتے ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ یہ نور کی جو تقسیم ہوگی یہ صرف مومنوں کو ملے گا، کافروں اور منافقوں کو یہ نور نہیں ملے گا، یہ منافق نور سے محروم کر دیے جائیں گے، ان کو کوئی نور نہیں ملے گا۔ جب ان کو کوئی نور نہیں ملے گا تو اس وقت جو ہے یہ مسلمانوں کو کہیں گے کہ آپ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ ہماری طرف مڑ کر دیکھو کہ تاکہ آپ کے نور سے ہم بھی فائدہ اٹھائیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ یہ نور جو ایمان والوں کو وہاں ملے گا یہ دنیا کے نور کی طرح نہیں ہوگا، دنیا کے نور کی طرح نہیں ہوگا۔ دنیا کے نور کی طرح کیا مطلب کہ اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ مومن اپنے پاس کوئی لائٹ یا اس طرح کی روشنی رکھ کے بیٹھا ہے اور اس کے پاس کافر بھی بیٹھا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ عیسائی یہودی بھی بیٹھے ہیں، دیگر جو ہے وہ منافق بھی بیٹھے ہیں، تو وہ نور تمام کے تمام کے لیے یکساں ہوگا۔ جس طرح مومن اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ ساتھ بیٹھنے والا جو ہے وہ کافر منافق بھی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ لیکن وہاں کل جب قیامت میدان معاشر میں مومن کو نور دیا جائے گا تو وہ اس طرح کا نور ہوگا کہ ساتھ منافق اور کافر ہوگا لیکن ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ جس طرح اب یہاں نابینا ایک بیٹھا ہے اور اس نابینے کے ساتھ ایک آنکھوں والا بیٹھا ہے، تو اس آنکھوں والوں کی بینائی سے نابینے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف جو ہے وہ آنکھوں والا خود دیکھتا ہے، اس نابینے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کل قیامت کے دن ان منافقوں کو مومن کے نور سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو لہذا اس روایت کے اندر منافقین جو ہے اور کافر بالکل جو ہے وہ نور سے محروم رہیں گے، ان کو نور نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور کے نہ ملنے کا سورہ نور ہی کے اندر ایک منظر بیان کیا جس کے اندر ذکر کیا کہ او کا ظلمات، یہ آیت نمبر جو ہے وہ 40 ہے سورہ نور کی، او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، کہ جس کے لیے اللہ نے نور رکھا ہی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ تو منافقوں اور کافروں کے لیے اس آیت میں
اس نور کی نفی کر دی کہ ان کو کوئی نور نہیں ملے گا، صرف مومنوں کو نور ملے گا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اور اس روایت میں وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے پاس جو ہے مومنوں کو بھی اور منافقوں کو بھی نور ملے گا، نور منافقوں کو بھی ملے گا اور نور جو ہے وہ مومنوں کو بھی ملے گا، لیکن یہ نور کے ساتھ آتے جائیں گے، جو ہی پل صراط کے پاس پہنچے گے یہ منافق تو ان کا نور ختم ہو جائے گا، ان کا نور جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اب جب نور ختم ہو جائے گا تو اللہ رب العزت نے اسی منظر کو اس سورہ حدید کی اس آیت نمبر 15 میں ذکر کیا کہ ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ تو اب جب ان کا نور پل صراط کے پاس آ کر ان کا نور ختم ہو جائے گا تو اس وقت ینادونہم، یہ منافق ان مومنوں کو آواز دیں گے، الم نکم معکم، کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تمہاری صفوں میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتے تھے، تمہاری صفوں میں کھڑے ہو کے جہاد نہیں لڑتے تھے، تمہارے ساتھ بیت اللہ کا طواف نہیں کرتے تھے، تمہارے ساتھ صدقہ خیرات کے اندر حصے نہیں لیتے تھے، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو مسلمانوں کی طرف سے جواب ملے گا، صحابہ کی طرف سے جواب ملے گا، بلا، کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ فتنے میں ڈال دیا، وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے مومنوں کے شکست کی، تم انتظار کرتے رہے مومنوں کے جو ہے وہ ختم ہونے کی، وارتبتم، اور تم شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہیں اپنی آرزوؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور دھوکے میں ڈالے رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور اللہ کے بارے میں تمہیں جو ہے اس شیطان مردود نے دھوکے میں رکھا، تو لہذا اس وجہ سے تم نفاق میں رہے، اور تم جو ہے وہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، دل کے اندر ایمان نہیں تھا، تم منافق تھے، آج تمہیں جو ہے اس نور کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں تو ان کو نور ملے گا ہی نہیں، یہ نور سے معروم رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نور ملے گا، لیکن پل صراط کے پاس آ کر ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو تفسیر مظہری میں ان دونوں روایتوں کو تطبیق یوں دی گئی ہے کہ منافق دو طرح کے ہیں، ایک منافق تو وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں تھے، اور کچھ منافق وہ ہیں کہ جو آپ کے چلے جانے کے بعد تھے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق تھے تو چونکہ ان کا نفاق تو وحی کے ذریعے ظاہر ہو چکا تھا، اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، دعوی ایمان کے اندر ان کا یہ دعوی ایمان جھوٹا ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ لیکن تو اب جو بعد میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آئے، تو چونکہ اب وحی کا دروازہ بند ہو گیا، وحی ختم ہو گئی، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافق تھے تو وہ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان کو نور نہیں ملے گا، وہ نور سے معروم رہیں گے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے منافق ہیں تو چونکہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا، اب کسی کو منافق کہا نہیں جا سکتا، چونکہ اب کوئی قطعی دلیل ہمارے پاس کسی کے نفاق کے اوپر ہے نہیں۔ تو اللہ کے علم میں جو منافق ہے تو اللہ رب العزت اس منافق کو کل نور دے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، لیکن اس کا نور آ کر پل صراط پہ ختم ہو جائے گا۔ اور ان کے ساتھ سجتی ہی یہ بات ہے، ان کے ساتھ ہونا ہی یہ ایسے چاہیے تھا، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے 5ویں پارے میں فرماتا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة،
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان المنافقین کہ بے شک منافق جو خادعون اللہ کو دھوکہ دیتے تھے وَهُوَ خَادِعُهُمْ اور اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ یہی دھوکہ کیا ہے کہ پہلے ان کو نور دیا جائے، جب عین نور کی ضرورت پڑے تو اس وقت اس نور کو سلب کر لیا جائے، کھینچ لیا جائے. تو چونکہ یہ بھی مومنوں کو اسی طرح دھوکہ دیتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ جہاد میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے، لیکن عین جب لڑائی کا موقع آتا تو یہ منافق پیچھے چلے جاتے. تو اب ان کے ساتھ یہی جو ہے وہ مناسب تھا کہ پہلے ان کو نور دیا جائے تاکہ وہ اس روشنی میں آگے جائیں، لیکن جب اس نور کی ضرورت پڑے، جس وقت مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہوتی جہاد کی، یہ اس وقت پیچھے ہٹ جاتے. اب ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہونا چاہیے تھا کہ جب ان کو نور کی ضرورت پڑے اس وقت نور سلب کر دیا جائے. تو اللہ نے بھی ابتدا نور دیا، لیکن عین ضرورت کے وقت اس نور کو سلب کر لیا گیا اور یہ اسی طرح جہنم میں داخل ہو گئے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہاں عبداللہ ترجمہ کر بھائی. جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ وما ہم اور نہیں وہ بمؤمنین ایمان لائیں گے. یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین اور ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وما یخدعون اور دھوکہ نہیں دیتے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو ہم وہ وما یشعرون خبر نہیں رکھتے. فی قلوبہم اور ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے وزادہم اللہ پس بڑھا دے اللہ ہم ان کی مرضاً بیماری کو ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک قسم کا عذاب ہے. بما باسبب اس کے کانوں تھے وہ یکذبون جھٹلاتے.